میری اپنی عادت کیا ہے کہ میں اکثر میں کبھی بھی کوشش کرتا ہوں کسی بھیک مانگنے والے کو نہیں دوں، الا یہ کہ جب 100% اطمینان ہو جائے کہ واقعی یہ مستحق ہے اور کچھ کر نہیں سکتا، وہ ایک الگ بات۔ میں جب میرے پاس بھی لوگ کچھ صدقے وغیرہ کے پیسے بھیجتے ہیں، کچھ میں اپنی طرف سے بھی صدقہ کرتا ہوں، تو میں کسی مزدور کو تلاش کرتا ہوں، کیونکہ یہ پتا ہے کہ یہ بیچارہ اگر مالدار ہوتا تو اتنی ٹف مزدوری، بولو بھائی، نہ کر رہا ہو۔ یہ مالدار نہیں ہے تو یہ مزدوری کر رہا ہے۔ نمبر 2، یہ آدمی لالچی نہیں ہے، لالچی ہوتا تو محنت گڑا تھوڑی کھود رہا ہوتا، وہ رکشا تھوڑی چلا رہا ہوتا۔ تو ایسے آدمی کو بغیر مانگے دے دو، اور سرسری غور کرو کہ زکوٰۃ کا مستحق ہے یا نہیں۔ اگر لگ رہا ہے تو زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں اس کو، نہیں تو صدقہ تو بہرحال، صدقے میں تو یہ کوئی قانون نہیں ہے، صدقہ تو مالدار کو بھی دیا جا سکتا ہے، تو غریب کو کیوں نہیں دیا جا سکتا؟ وہ تو اور زیادہ ثواب ہے اس میں۔ اور بعض دفعہ اگر میرے پاس کوئی بڑا اماؤنٹ ہو تو پھر میں کیا کرتا ہوں، میں کسی غریب سے یہ پوچھتا ہوں، جو انٹرویو لیتا ہوں نا، کہ بھائی آپ یہ کیوں کر رہے ہو، یہ کیا ہے؟ وہ اس کو نہیں پتا ہوتا یہ مولوی صاحب مجھے چندہ دیں گے۔ اگر پہلے پتا چل جائے نا تو پھر چھوڑو ہوتے ہیں، پھر آج کل یہ غریب کیا ہوتے ہیں، لمبی لمبی چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں، کہہ رہے ہیں مجھے 2-3 کروڑ روپے مل جائے نا پھر ایسی باتیں شروع کرتے ہیں، ان کو نہیں پتا ویسے ہی ہے، ہیلو ہائے اور بھائی طبیعت سیٹ انڈی والان خا ٹول مول، اگر پٹھان ہے تو تھوڑا سا پشتو مشتو ماری، پنجابی ہے تو تھوڑا سا اس میں، اور بھائی پہاڑ کی حال ہے تو ٹھیک ٹھاک ہو، اس طرح کی تھوڑی سی گلا شلنا کر کے تو تھوڑا سا اس کو مانوس کیا، اس کے بعد اس سے رپورٹ طلب کی، اور بھائی کیا کر رہے ہو، گھر بھر کیسا چل رہا ہے۔ تو جو عزت دار آدمی ہوتا ہے وہ پہلی دفعہ میں تو یہی کہے گا الحمدللہ اللہ کا دیا بہت کچھ ہے۔ اب یہ نہیں کہ ہم بھاگ گئے، اس کا مطلب ہے بندہ سفید پوش ہے، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ تو بھائی اللہ کا دیا ماشاءاللہ بہت کچھ ہے۔ بچے کتنے آپ کے؟ جی 2-3 درجن بچے ہیں ماشاءاللہ، ایک مثال دے رہا ہوں، ویسے ہوتے نہیں کسی کے۔ اور کون ہے گھر میں؟ یار ویسے ہی پوچھ رہا ہوں یار، تنخواہ کتنی ہے؟ کہنا الحمدللہ یہ دہاڑی ہو جاتی ہے، تو اس دہاڑی میں گزارا ہو جاتا ہے؟ ہاں بھائی ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ گزارا نہیں ہوتا، کیونکہ اس دہاڑی میں اسباب کی دنیا میں اتنے بچوں کے ساتھ گزارا نہیں ہوگا۔ تو بھائی اس کو لفافہ چپکے سے پکڑاؤ اور پتلی گلی سے نکل لو۔ اور اس سے زیادہ اچھا کام کیا ہے؟ بعض دفعہ یہ بھی میری کوشش ہوتی ہے، کبھی اس میں کامیاب ہوتا ہوں کبھی نہیں بھی ہوتا، اور کبھی یہ کوشش نہیں بھی کرتا، ٹائم ہی نہیں ہوتا، لیکن میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ بھائی یہ کام کریں گے تو انشاءاللہ انسانیت کی خدمت ہوگی، اپنی قوم کی خدمت ہوگی، اور اپاہج نہ بنائے لوگوں کو۔ پھر میں اس سے کہتا ہوں کہ یار یہ آپ اس سے آسان کام کیوں نہیں کر لیتے؟ یا کوئی واقعی بے روزگار ہے، وہ ایسا بھی ہوا ہے، بھکاری آیا ہٹا کٹا، میں نے کہا آپ کچھ کرتے کیوں نہیں؟ کہہ رہے ہیں یار آج کل روزگار نہیں مل رہا، میں کیا کروں؟ میں نے کہا ٹھیک ہے آ جاؤ، ہماری مسجد میں کام ہو رہا تھا، میں نے کہا یار یہ سارا کام یہاں نمٹا دو، یہ کر لو، یہ گڈھا آپ کھود دو، آپ مجھ سے 100 روپے مانگ رہے ہو، میں آپ کو 2000 روپے دے دوں گا ایک دن کے، یا 3000 روپے دے دوں گا ایک دن کی دہاڑی۔ اب فوراً پتلی گلی سے نکل لیا۔ بھائی جب آپ ہٹے کٹے ہو، آپ کی باڈی سے لگ رہا ہے کہ آپ کدال کسی کے سر پہ بھی مار سکتے ہو، اتنی طاقت ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے بھیک مانگنے کے لیے، صحیح حدیث ہے، لوگوں کو وہ حدیثیں تو یاد ہوتی ہیں جس میں صدقے کی ترغیب ہے، وہ بھی حدیثیں یاد رکھنی چاہیے، صدقہ کرنا چاہیے، اسٹائل یہ ہونا چاہیے، انداز یہ ہونا چاہیے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ صحابی آئے، انصاری صحابی، عرض کیا یا رسول اللہ گھر میں کیا ہے؟ فاقے، کچھ بھی نہیں ہے کھانے کو۔ وہ واقعی بیچارے مستحق تھے، انہیں تو نبی ویسے ہی دے دیتے نا، وہ جھوٹ تھوڑی بول رہے تھے نبی کی خدمت میں آ کے، کچھ بھی نہیں ہے گھر میں۔ آپ نے فرمایا کچھ تو ہوگا، سب صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ تو ہوگا۔ فرمایا صرف ایک پیالہ ہے، ظاہر ہے وہ پیالہ ہے جس میں ڈال کے کھانا کھاتے ہیں، وہی اگر بیچ دیں تو کھانا آئے گا تو پلیٹ ہی نہیں رہے گی گھر میں، برتن ہی نہیں رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ پیالہ اٹھا کے لے آؤ۔ کیا کرو؟ یہ حدیث تو پیالے کے بارے میں، آپ نے جب کسی کو دیکھنا ہے تو آپ نے اپنے حساب سے اسے انٹرویو لے کے، یہ نہیں کہ پیالہ اٹھا کے لے آؤ کیونکہ حدیث میں آ رہا ہے۔ حدیث کے ظاہر کو نہیں لیا جاتا ہر جگہ، اسی وجہ سے امام ابو حنیفہ کا فقہ ہمیں بہت اچھا لگتا ہے۔ ضروری نہیں سب کو اچھا لگے، جن کو اچھا نہیں لگ رہا ہم ان کو بھی مسلمان سمجھتے ہیں، لیکن ہمیں امام حنیفہ کا فقہ اس لیے اچھا لگتا ہے کہ امام حنیفہ حدیث کے ظاہر کو نہیں لیتے، بہت گہرائی میں جاتے ہیں۔ میں تو خود فقہ حنفی کو چونکہ کئی سالوں سے پڑھا رہا ہوں،
میں جب ابتدا میں جب میں مولوی بننے کے لیے مدرسے میں بیٹھا تھا تو میں امام ابو حنیفہ کے فقہ سے ایسے ہی بدگمان تھا جیسے عام لوگ بدگمان ہوتے ہیں کہ وہ حدیث کے خلاف ہے. میرا بھی یہی تھا. لیکن جب میں نے گہرائی میں جا کے پڑھا تو مجھے لگا کہ امام حنیفہ بڑے ہی خاندانی فقیہ تھے, حدیث کی روح کو سمجھتے ہیں امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالی, بہت گہرائی میں جاتے ہیں. اس لیے اتنی جلدی فقہا سے بدگمان نہ ہو جایا کریں. خیر, اب کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ جاؤ کیا لے کر آؤ, پیالہ. وہ لے آؤ. نبی نے ان کو طریقہ سکھا رہے ہیں. کیسا پیارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا انداز تھا. آپ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے بھائی اس پیالے کو بیچو, یہ خریدو, یوں کرو جاؤ. تو آپ نے معلم کو بھی بتا دیا کہ تم نے غریب کو صحیح راستہ بھی دکھانا ہے اور اس کے ساتھ اس راستے میں تعاون بھی کرنا ہے. وہ بیچارہ کانفیڈنس نہیں ہوتا, آپ نے اس کو سمجھا کے نکل لیے, وہ کنفیوز ہے یار میں نے کیا کرنا ہے. ہر آدمی میں کانفیڈنس نہیں ہوتا, قوت فیصلہ نہیں, تو آپ نے بتا دیا کہ اس کے ساتھ تعاون کرنا ہے, اس کی حوصلہ افزائی کرنی ہے. تو آپ یہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ وہ پیالہ بیچو اور یہ کرو اور وہ کرو اور خود ہی کر لو سارا کچھ. فرمایا لے آؤ. جیسے جیسے کہہ رہا ہوں نا ویسے ویسے گویا انگلی پکڑ کے چلانا سکھا رہے ہیں, بھیک سے انگلی پکڑ کے چھڑوا رہے ہیں. یہ زیادہ بڑی خدمت ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابی کو کھانا دے دیتے, صدقہ دے دیتے, اگلے دن پھر آ جاتے, وہ تو کھاؤ ختم. اور تھوڑے دنوں میں کیا ہوتا, ان کی زوجہ بھی یہی, بچے بھی یہی کر رہے ہوتے. یہ بھیک ایسی بیماری ہے جو نسلوں میں چلتی ہے. خاندانی بھکاری ہوتے ہیں بعض لوگ, کہہ رہے ہمارے ابا بھی یہی کام کرتے تھے. ٹھیک ہے نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ پیالہ اٹھا کے لے آؤ. وہ صحابی پریشان ہے, کیا ہوگا بھائی, ٹھیک ہے نبی نے کہا ہے لے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کون خریدے گا. ہر چیز کا کوئی نہ کوئی طلبگار ہوتا ہے. ایک صحابی نے فرمایا 1 درہم میں یہ مجھے دے دیں. آپ نے فرمایا اس سے زیادہ میں کون خریدے گا. بھائی اب بزنس کا تو اصول ہے نا, سرمایہ چاہیے تو جتنا زیادہ سرمایہ لے سکتے ہو. یار بھائی بزنس کا تو اصول ہے, حلال سرمایہ ہے. تبھی یہ یاد رکھو اسلام نے کسی چیز کی قیمت متعین نہیں کی ہے. نبی نے فرمایا دعوا الناس, لوگوں کو اپنے حال پہ چھوڑ دو, قیمتیں متعین مت کرو. ان اللہ هو المسعر, اللہ چیزوں کی قیمتیں خود متعین کرتا ہے. جس چیز کی قیمت اللہ نے بڑھانی ہوتی ہے مارکیٹ سے شارٹ کر دے گا اس کو, جس چیز کی قیمت اللہ نے گھٹانی ہوتی ہے مارکیٹ میں اللہ اس کو وافر مقدار میں پھینک دیتے ہیں. اس لیے اصل اصول یہی ہے کہ کسی چیز کی قیمت متعین نہیں ہے. آپ جو اپنی چیز دھوکہ نہ ہو اس میں, جس قیمت پہ چاہے بیچیں. لوگ کہتے ہیں وہ تو پھر اتنی قیمت چیز مہنگی ہو جائے گی. بھائی وہ آپ سے نہ خریدے, وہ ساتھ والے سے خرید لے, کیا خیال ہے. تو وہ تو خود بخود, ہاں گڑبڑ جب ہوگی جب تاجر مل کے آپس میں ایکا کر لیتے ہیں, معاہدہ کر لیتے ہیں کہ اس سے کم پہ نہیں بیچنا, یہ ناجائز ہے. اسی وجہ سے پھر حکومت کو انوالو ہونا پڑتا ہے, چیزوں کی قیمتیں متعین کرتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون خریدے گا. ایک صحابی نے کہا 1 درہم میں. آپ نے فرمایا کہ اس سے زیادہ میں کون خریدے گا. ایک صحابی نے کہا میں 2 میں خریدوں گا. اس سے زیادہ بولی لگ نہیں رہی تھی. اگر اس وقت ہمارے وہ ہوتے نا, کیا کریں یار, یہ روحانی بابے ہر جگہ آ رہے ہیں مارکیٹ. کوئی روحانی بابا ہوتا تو یہ کہتا کہ یہ جو پلیٹ ہے نا اس میں دم کیا ہوا ہے میں نے, 1 کروڑ میں بکتا وہ. تو وہ جو برتن لے کر آئے تھے نا, وہ بجائے کلاڑی خریدنے کے روحانی علاج کا کاروبار شروع کر دیتے. کیا خیال ہے. ابھی ہمارے یہاں یہ بھی ہو رہا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں یار میں اس کے پاس گیا ہوں اپنے کاروبار میں دم کروانے کے لیے, اور اس کو میں نے 50,000 روپے دیے ہیں, تو میری ارننگ تو روز کی 50,000 ہو نہیں سکتی, تو میں یہ دم والا کام ہی کاروباری کیوں نہ شروع کر لوں. میں بھی لوگوں کو کاروباری مشورے دوں, وہ دم کرا کے دم دمادم ہو جائے گا, ٹائٹ والا کام. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو روحانی علاج والوں کے پاس اگر کاروبار میں برکت کے لیے جا رہے ہو تو بھائی روحانی علاج ہی شروع کر دو, تو ایسے ٹائٹ کاروبار ہو جائے گا. لیکن یہ گھٹیا کام ہے, روحانی علاج گھٹیا کام نہیں ہے. یہ جو اس طریقے سے لوگوں کو بیوقوف بنانا, یہ گھٹیا کام ہے. خیر, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے زیادہ میں کون خریدے گا. صحابی نے کیا کہا, میں 2 درہم میں. 2 درہم میں خریدا. 2 درہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو دیے. فرمائے 1 درہم سے کلہاڑی لے کر آؤ اور 1 سے اپنے اور اپنے بچوں کے لیے کھانا لے کر آؤ, گزارا چلاؤ فی الحال, کیونکہ اب بھوک کا بھی تو کوئی علاج کرنا ہے نا.
تو وہ گئے, 1 درہم سے کیا خریدا, گزارے لائق, یہ نہیں کہ پیزا لے کے جا رہے ہیں. آج یہ بھی ہوتا ہے, اپنی حرکتیں ٹھیک نہیں ہیں, اتنی ارننگ نہیں ہے جتنا گھر میں خرچہ شروع کر دیا, اور کہہ رہے ہیں خرچے ہی نہیں پورے ہو رہے, خرچے ہی نہیں پورے. اور کہاں سے پورے ہوں گے بھائی آپ کے, آپ کی اوقات, دکان آپ کی پکوڑوں کی ہے اور باتیں کیا کر رہے ہو, کروڑوں کی باتیں کر رہے ہو. تو اپنی اوقات دیکھ کر اپنے پاؤں پھیلاؤ نا. وہ جو بھی بیچاروں کو ملا ہوگا جو کی روٹی, بھائی فی الحال بیگم حج حالات بھی ہو جائیں گے, ابھی کیا کرو, صبر کرو. میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ کیا لے کر آؤ, 1 درہم سے اپنے گھر والوں کے لیے کھانا اور 1 درہم سے کلہاڑی لے کر آؤ. کلہاڑی, اب یہ بھی نہیں آپ نے فرمایا کہ جاؤ کلہاڑی لے کے وہیں سے جنگل میں لے کر آؤ, حوصلہ افزائی کر رہے ہیں, لاؤ میرے پاس لاؤ. وہ لے کر آئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں دستے مبارک کو اپنے ہاتھ سے ڈالا اس میں, اور وہ کلہاڑی ان صحابی کے حوالے کی. فرمایا جاؤ لکڑیاں, جنگل سے لکڑیاں کاٹو اور ان کو بیچو. وہ صحابی 10-15 دن کے بعد آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ, میں لکڑیاں کاٹ کے بیچتا رہا, اور ظاہر ہے کچھ سے کھانا بھی خریدتا رہا اور کچھ کو بچت بھی کرتا رہا, میرے پاس 15 درہم اکٹھے ہو گئے ہیں. درہم بڑی ویلیو والی چیز تھی اس زمانے میں. 1 برتن 2 درہم کا فروخت ہوا تو 15 درہم سے 15 دنوں میں وہ کتنے برتن خرید سکتے تھے, اس جیسے 7 برتن خرید سکتے تھے. اور 7 برتن کو مارکیٹ میں فروخت کر کے 15 دونی 30 درہم بنا سکتے ہیں اسی وقت. کیا سمجھائیں یار. تو میرے بھائی, غریب کے ساتھ تعاون کا یہی انداز ہونا چاہیے. ہاں, جو ہر آدمی پر یہ اپلائی نہیں ہوتا, بعض ایسے ہوتے ہیں جو نہیں کر سکتے, وہ پھر ایک الگ بات ہے, یا کوئی مجبوری ایسی آ گئی کہ وہ روزگار سے بھی ان کا وہ مسئلہ حل نہیں ہوگا, ایک الگ بات ہے. لیکن عام طور طریقہ کیا ہونا چاہیے کہ آپ اس کو کہیں کہ بھائی میں تمہیں رکشہ خرید کے دے دیتا ہوں, ٹھیک ہے نا, رکشے کے پیسے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اسے کہیں میں قسطوں پہ تمہیں خرید کے دے دیتا ہوں, ہر مہینے صدقے کی رقم نکالتا ہوں, تو میں رکشہ اٹھا لو مارکیٹ سے اور رکشہ لے کر چلتے ہوئے بازار میں نظر آؤ, اس سے کماؤ, اپنا پروفٹ نکالو اور رکشے کی قسط مجھے دے دو, تاکہ میں وہ قسط وقت پہ جمع کرا دوں. جو کیش اماؤنٹ چاہیے وہ میں تمہیں دے رہا ہوں, وہ تمہارے پاس نہیں ہے. تو ہاتھ پاؤں ہلوائیں غریبوں کے. بھائی کیا کرنا ہے, اپاہج آدمی اللہ کو پسند نہیں ہے, اور اپاہج بنانے والے لوگ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے. تو اس طرح سے یہ جو ٹرسٹ ہیں اگر کام کریں تو پھر تو ان ٹرسٹوں پہ ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے, ورنہ اللہ کے بندو اپنا پیسہ خام خامے ضائع مت کرو, اڑاؤ نہیں پیسہ. اور صدقے کے بکرے پہ تو میرے ویسے ہی بیانات ہو چکے ہیں بہت سارے, تو بات کہاں سے چلی تھی کہاں چلی گئی. Welcome to QuranRecites.com, where there are lectures of renowned Islamic scholars, nasheed in English, Arabic and in Urdu, Quranic recitation with translation, Islamic videos and much